أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بلا شبہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر اور اس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے تنزل الملائکۃ والروح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح جبریل فیہا اس رات میں بإذن ربہم اپنے رب کے حکم سے من کل امر ہر کام کے لیے سلام ہے حتی مطلع الفجر سلامتی ہی سلامتی ہے وہ رات یہاں تک کہ طلوع ہو فجر رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کے اندر بہت ساریاں بے شمار برکتاں رحمتاں اللہ نازل فرماتے ہیں انہاں برکتاں رحمتاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل مہربانیاں اور رحمتاں دے اندروں یہ لیلۃ القدر کا عطا کرنا بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے فرمایا 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں ایک رات بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کوئی انسان اپنا احتساب کرتا ہویا اپنی زندگی تے نظر دوڑاندا اپنے معاملات دے اندر شرمندہ ہوندا اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے اپنے اعمال دیکھ کے اللہ کو معافی مانگ کے ایک قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قیام کی وجہ تو دعا فرما دیتے ہیں یہ کتنی بڑی عظمت والی شان والی قدر والی یہ رات ہے فرشتے اترتے نے ساری رات جبریل آمین بھی نازل ہوتے نے اللہ دے حکم نال ہر کام کے لیے یہ رات سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے جہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیا یہ رحمتاں نازل ہوتی رہتی ہیں کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے جنہوں اللہ نے رات نو اپنے سامنے کھڑے ہون دا موقع عنایت فرمایا بدقسمت لوگ نے کہ جڑے انہاں عظمت والیاں راتاں تو بھی فائدہ نہیں اٹھاتے وہ یہ نہ سمجھن کہ ابھی بہت سیانے ہاں ہوشیار ہاں چلاک ہاں یا سانو ضرورت نہیں اصل دے اندر اللہ انہوں نے پسند نہیں کرتا اپنے سامنے کھڑے ہونے واسطے انہوں لوگوں کو وہ منتخب فرما لیتا ہے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتا ہے جنہ تے مہربان تے رحم فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مینوں اللہ نے رات دس دیتی سی کہ فلانی رات ہے میں وہ امت نو دسن واسطے بنے نکلیا باہر آیا
اگے بعض احباب لڑ جھگڑ رہے سن، میں بھی انہوں دے دھیانے لگ گیا، انہوں چھڑان ہی لگ گیا، تو انہوں دے اس لڑائی جھگڑے دی وجہ تو اللہ نے مینوں رات ہی پلا دی۔ اللہ، کتنے بڑی اس دسی ہوئی رات تو اسی محروم ہو گئے۔ ہوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ انہوں آخری دھاکے دیاں تاک راتاں دے اندر وہ تلاش کرو۔ اس وقت نبی کریم اگر دس دن دے انہوں یاد رہتا تو ایک رات ہی سی نا، تو ہوں کنیاں راتاں جاگنا پیندا ہے۔ لیکن پھر بھی بڑی غنیمت ہے کہ اگر انہاں راتاں دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں بندہ جاگ کے کھڑا ہو کے اپنی زندگی دے گناہ معاف کرانا چاہے تو کرنے واسطے تیار ہے۔ اس رات دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ رات ہے تقریباً 83 سال تو زیادہ دے عرصے ایک بندہ عبادت کرتا ہے، اور ایک بندہ اس ایک رات نو عبادت کرتا ہے۔ 83 سال تے کچھ ایام تو زیادہ ایک رات دی اے عبادت افضل تے اعلیٰ ہے۔ 83 سال دی عمر ہوں تو تک عمر ہی نہیں جاتی ہے، اینی عمر بندہ عبادت کرتا رہے تے اے ایک رات عبادت انہیں 83 سال تے کچھ دنوں دی عبادت نالوں بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ کنی کو رات ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ سمجھو، اس تو سمجھ آتی ہے پہ کہ جیڑی چیز کسی نو بھلا دیتی جائے، جیڑی کسی نو یاد ہی نہ رہے، جنوں یاد نہ رہے، جنوں بھول جائے، وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ عالم الغیب واسطے شرط ہوتی ہے کہ انہوں دسے کوئی نہ، وہ خود ہی جانے، تے جیڑا دسیا بھی بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم نے دسی ہے تو پھر بھلا بھی دیتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ لیلۃ القدر بہت بڑی عظمت اور شان والی رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی خاص رحمت ہے انہاں لوگوں تے جنہاں نوں اللہ نصیب فرماتا ہے۔ اس رات کے اندر نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں بعض اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اس رات کی خاص عبادت کی کرنا چاہیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دعا کریا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے دعا کثرت نہ کریا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے بڑا پسند کرنا ہے، مینوں بھی معاف کر دے۔ تو معاف کرنے پسند کرنا ہے تو مینوں بھی معاف کر دے۔ کئی لوگ ہونا باقی پورا سال تو فرض بھی نہیں پڑھتے، تے انہاں راتاں دے اندر آ کے لیلۃ القدر دے نام دے 100 رکعت 200 رکعت پڑھی جاتے ہیں۔ اے نہیں کوئی اس لیلۃ القدر دا تقاضا، نہ دا ادب ہے، نہ تے کوئی نیکی ہی ملنی ہے 100 رکعت 50 رکعت پڑھتا رہے۔ رکعتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق ہی پڑھنیاں چاہیے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ہے جیڑی 11 مہینے میں وہی
انہاں راتاں دے اندر ہے۔ نفلاں دی رکعتاں دی تعداد نہیں بڑھائی نبی کریم نے، نہ صحابہ کرام نے، یہ گل یاد رکھنا۔ پھر زیادہ عبادت کیویں ہوے گی، کثرت نال عبادت کیویں ہوے گی؟ اونیاں ہی رکعتاں نے، انہاں وچ کھلوو زیادہ تے قرآن زیادہ پڑھو، رکعتاں نہیں بدلنیاں۔ ہن 30 40 50 60 پڑھ لو جی، رات بڑی مکرم ہے، رکعتاں اونیاں ہی نے، قیام لمبا کرو، قرآن زیادہ پڑھو انہاں وچ۔ انہاں ہی 8 رکعتاں دے اندر تسی ساری رات کھلوتے رہو، 8 سپارے پڑھو، ہاں 8 رکعتاں دے اندر کھلون چوکے ہو، اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے، ہر رکعت سپارہ پڑھو، 8 سپارے ہو جان گے۔ قرآن کثرت نہ پڑھو، یہ رکعتاں دے بدھان دا کوئی مسئلہ نہیں، ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے بندہ عمل کرے۔ یہ بدعات وچ آ جاندیاں نے۔ 3 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئے، انہاں آ کے نبی کریم دی عبادت دا طریقہ پوچھیا، گھروں دسیا گیا کہ نبی کریم دی عبادت دا آ طریقہ کار سی۔ وہ کہنے لگے یارو نبی ہو کے اتنی بڑی عبادت کردا ہے، اسی تے کچھ بھی نہیں انہاں دے مقابلے وچ، سانوں تے انہاں نال بھی زیادہ کرنی چاہیے نا۔ ایک کہنے لگا جی میں نکاح ہی نہیں کراں گا، جڑا بیوی دے دھیانے لگنا وہی عبادت اللہ اللہ کراں گے۔ ایک کہنے لگا میں ساری رات قیام کراں گا، سواں گا ہی نہیں۔ ایک کہنے لگا میں ہر روز روزہ رکھاں گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا کہ آ بندے اس طرح گلاں کر کے گئے نے۔ نبی کریم نے انہوں نے بلا کے فرمایا تساں گلاں کیتیاں نے جی؟ فرمایا من راغبن سنتی فلیس منی، جنہیں میری سنت والوں منہ پھیریا وہ ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اور ساڈے وچوں نہ ہوندا کی مطلب ہے؟ وہ میرے خاندان دا نہیں، میرا رشتہ دار نہیں، وہ سید نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے تو ود کے عبادت کرنے والا وہ مسلمان ہی نہیں، جنہیں میری سنت والوں منہ پھیریا۔ اللہ فرماتا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اتقوا اللہ، لوگوں اللہ کرو، ڈر جاؤ، اللہ تو رسول تو اگے نہ بڑھو، یعنی ود کے کام نہ کرو۔ تواڈے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جنہ نبی کام کیتا ہے اونا ہی کرو، او دے تو ودنا نہیں۔ اے ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ سانو اس دے مطابق عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔